اور ملک میں اگر آپ مجاہدین آزادی کا نام لیتے ہیں تو بے شک مجاہدین آزادی میں اور ملک کو آزاد کروانے میں یہ صحیح بات ہے کہ سب سے اہم کردار مہاتما گاندھی کا رہا اور سب سے مضبوط کردار مہاتما گاندھی کا رہا۔ مگر آپ ہندوستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ آزادی کی یہ جد و جہد اس وقت سے شروع ہو گئی تھی جب کہ مہاتما گاندھی ابھی تعلیم حاصل کر رہے تھے، ابھی اپنی یونیورسٹی میں لا کی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ اسی وقت سے ہندوستان میں آزادی کی جد و جہد شروع ہوئی۔ تو جب ہندوستان میں آزادی کی جد و جہد شروع ہوئی تو کس طریقے سے شروع ہوئی؟ تو یاد رکھو میرے دوستوں، ہر طرف ہندوستان میں ہر قوم کو کچلا جا رہا تھا، ہر قوم کو کچلا جا رہا تھا، کیا ہندو، کیا مسلمان، کیا سکھ، کیا عیسائی، ہر کوئی ظلم کے تلے دبا ہوا تھا۔ زمینیں رکھ کر بھی وہ غلام بن چکے تھے، جاگیریں رکھ کر بھی وہ غلام بن چکے تھے، پیسہ رکھ کر بھی وہ فقیر بن چکے تھے، اور اپنے وطن میں خود رہ کر وہ دوسرے کے قیدی بن چکے تھے۔ ایسی حالت تھی۔ تو ایسے وقت میں جب اس زمانے کے علماء کرام اور اس زمانے کے سادات بنی ہاشم کے خاندان نے جب دیکھا کہ انگریزوں کا ظلم تو بہت بڑھ رہا ہے، غریبوں پہ یہ ظلم کر رہے ہیں، جاگیرداروں کی جاگیریں لوٹ رہے ہیں، اور ہندوستان کا سارا سرمایہ یہ ہندوستان کے باہر لے جا رہے ہیں، اور ہندوستان کو یہ غلامی کے دلدل میں ڈال رہے ہیں، تو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ تو آزادی کی جد و جہد کسی عام انسان سے آغاز نہیں ہوتا، آزادی کا یہ خون کسی عام انسان کے حلق سے نہیں بہتا، بلکہ ہندوستان کی سرزمین پر آزادی کے جد و جہد کا اعلان کرنے والی سب سے پہلے مسلمان علماء، مسلمان مشائخین کی جماعت ہے، جو اپنے ایک مضبوط اور مدلل جہاد کے فتوے کے ذریعے پورے ہندوستان میں اپنے فتوے کے ذریعے جہاد کا اعلان کرتے ہیں۔ اور وہ جہاد کا اعلان کیا تھا کہ سارے مسلمانوں کو فتوے کے ذریعے پابند کیا جاتا ہے کہ اے لوگوں، اب ہمارا وطن خطرے میں ہے، ہماری وطن کی جاگیریں خطرے میں ہے، اور ہمارے وطن کے رہنے والے خطرے میں ہے۔ تو ایسے وقت میں جب وطن خطرے میں ہو، وطن کی سلطنت خطرے میں ہو، وطن کی عوام کا ناحق خون بہایا جائے اور ہر طرف ناحق خون بہتا ہو، ہر طرف ظلم بہتا ہو، تو ایسے حالات میں مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ اپنے وطن کی حفاظت کے لیے، اپنے وطن کی ترقی کے لیے انگریزوں کے خلاف جہاد کے علم کو بلند کرے اور ایک مضبوط فوج بنا کر انگریزوں کو ہندوستان سے بھگانے کی مکمل طور پہ کوشش کرے۔ تو جہاد کے فتوے کے ذریعے ہندوستان میں علماء اور مشائخین کی ایک بڑی جماعت جمع ہوئی، اور لاکھوں مسلمان انگریزوں کے خلاف جمع ہوئے، اور یہ آزادی کی سب سے پہلی جنگ علماء اور مشائخ کے اعلان سے شروع ہوتی ہے۔ تو قربانیاں دینے والے کون ہیں؟ یہ قابل ذکر بات ہے میرے دوستو کہ جب جہاد کا اعلان ان علماء نے کیا، جب جہاد کا اعلان ان مشائخین نے کیا، جب جہاد کا اعلان ان خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے پیروں نے کیا، جب جہاد کا اعلان مزے میں اور سکون سے رہنے والے خاندان بنو ہاشم کے سادات نے اعلان کیا، اور علماء کے فتوے پر، جہاد کے فتوے پر تائیدی دستخط کی، اور ہندوستان کو بچانے کے لیے انگریزوں کے خلاف وہ ہتھیار لے کر میدان میں ٹھہرے رہے، تو کیا یہ علماء مدرسے میں بیٹھ کر عوام کو باہر چھوڑ دیے؟ کیا یہ مشائخین اپنے خانقاہوں میں بیٹھ کر عوام کو لڑنے کے لیے چھوڑ دیے؟ کیا یہ مفتیان کرام صرف اپنے ہاتھ میں قلم اور دستخط کا پاور رکھ کر عوام کو انگریزوں کے حوالے کر دیے جاؤ لڑو؟ نہیں، بلکہ تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ ہندوستان کی آزادی کے نام پر، اگر اس ہندوستان کی سرزمین پر سب سے پہلے آزادی کے نام پر اگر کسی کا خون بہا تو وہ نہ کوئی عیسائی تھا، نہ وہ کوئی سکھ تھا، نہ وہ کوئی بدھسٹ تھا، نہ وہ کوئی جین تھا، نہ ہی وہ کوئی اور ہندو سماج سے تعلق رکھنے والا تھا، بلکہ آزادی کے نام پر اگر سب سے پہلے اگر کسی نے اپنے آپ کو پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا، آزادی کے لیے اگر
किसी ने अपने आप की गर्दन को कटवा दी आजादी के लिए, अगर किसी ने अपने पीठ की खाल को खिंचवा दिया आजादी के लिए, अगर कोई काले पानी की हवा को बर्दाश्त किया, तो वो सबसे पहले हिंदुस्तान की उलमा और मशाइखीन की जमात थी। और हिंदुस्तान के उलमा और मशाइखीन की जमात ने सबसे पहले हिंदुस्तान में आजादी की जिद्दोजहद का एक ऐसा मजबूत दरवाजा खोला, ऐसा मजबूत दरवाजा खोला कि वो दरवाजा खुलता है तो इतना साफ रास्ता उन्होंने दिया। इसी साफ रास्ते पे चलने वाले एक मुसलमान का नाम टीपू सुल्तान है, इसी रास्ते पर चलने वाले खातून का नाम रजिया सुल्ताना है, इसी रास्ते पर चलकर अपने आप को फांसी के फंदे पर लटकाने वाले मर्द मुजाहिद का नाम अशफाकुल्लाह खान शहीद है। मेरे दोस्तों, जब आजादी का आगाज हुआ तो एक हकीकत मैं आपके सामने सुनाता हूं कि आप आजादी के जंग को 1940 से मत देखो, बल्कि आप आजादी के जंग को 1857 से देखो। 1857 से देखो, 1857 से लेकर 1945 तक की आप फांसी के फंदे को देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि आजादी के नाम पर 5,70,000 फांसी के फंदे पर लटकी हुई मुसलमानों की गर्दनें आपको मिलेंगी। 5,70,000 से ज्यादा फांसी पर लटकी हुई मुसलमानों की गर्दनें आपको मिलेंगी। और सवा उन 6.5 लाख कदम मिले आपको सादात भी मिलेंगे, उलमा भी मिलेंगे, मुफ्तीन भी मिलेंगे, मुहद्दिसीन भी मिलेंगे, जागीरदार भी मिलेंगे, नवाब भी मिलेंगे, नौजवान भी मिलेंगे, बूढ़े भी मिलेंगे। तो 6.5 लाख गर्दनें फांसी के फंदे पर मुसलमानों के लटकने के बाद आज लाल किले पे तिरंगा लहरा रहा है। मेरे दोस्तों, आज जगह जगह तिरंगा लहरा रहा है। कितनी बड़ी कुर्बानियां दी है। ऐसी ऐसी हस्तियां कुर्बानियों में थे कि आप सुन के हैरान हो जाएंगे, जिनका नाम बड़ी बड़ी किताबों में अदब से लिया जाता है, जिनका नाम जलसों में अदब से लिया जाता है, जो बड़ी बड़ी किताबों के मुसन्निफ है, जो बड़े बड़े मकालात जिनके हैं, वक्त के बड़े बड़े फतवे जिनसे साबित है, और हदीस की रिवायतें हिंदुस्तान की सरजमीन पर जिनसे साबित है, ऐसी मुकद्दस और पाक-बाज हस्तियों ने आजादी के नाम पर अपने गर्दनों को कटा दिया। देखिए, वो हजरात जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की जिद्दोजहद का आगाज किया और हिंदुस्तान को आजाद करवाने के लिए अपने आप को मुसीबतों के हवाले कर दिया, मशहूर लोगों के नाम मैं आपको सुनाता हूं तो आप देख के हैरान हो जाएंगे कि ये कैसी हस्तियां हैं कि सबसे पहली शख्सियत जिन्हें शेरे वतन के नाम से याद किया जाता है, हजरत सैयद अहमद शाह मदरासी। सैयद अहमद शाह मदरासी को आप पढ़िए तो हैरान हो जाएंगे कि किस तरीके से उन्होंने तहरीक आजादी का आगाज किया था। और फिर एक और शख्सियत कि उस जमाने में जिनका लक़ब वाक़िफ़े असरार शरीयत के लक़ब से दुनिया जिन्हें याद की जाती थी, तो वो दौर में दुनिया जिन्हें वाक़िफ़े असरार शरीयत से याद किए तो इल्मी मुक़ाम उनका कितना बुलंद था होगा, कितने हजार उनके शागिर्द होंगे, कितने उलमा उनके सामने सामने तय करके बैठे होंगे। मगर जिहाद के फतवे के बाद वो अपने मदरसे में बैठे नहीं रहे, बल्कि मैदान जंग में अंग्रेजों के सामने अपने सीने को फैला कर खड़े रहे। ऐसी शख्सियत का नाम है अल्लामा इमाम बख्श रहबानी, ये भी शहीद है। और दूसरी शख्सियत जिन्हें शहीद हुर्रियत कहा जाता है, जो नवाब है, नवाब खान बहादुर खान बरेलवी, बरेलवी की सरजमीन पर रहने वाले, बरेली के लिए नवाब, जिन्हें नवाब खान बहादुर बरेली के नाम से याद किया जाता है, मुजाहिदीन आजादी में इनका शुमार होता है। मौलाना रज़ियुद्दीन बदायूनी जैसी शख्सियत मुजाहिदीन आजादी में शामिल होते हैं। और फिर देखिए, हजरत अल्लामा फैज अहमद रुसवा बदायूनी जैसी तारीखी शख्सियत आजादी के जिद्दोजहद में अपनी चमड़ी को पीठ से निकालते हैं। और मेरे दोस्तों, कायदे तहरीक आजादी अल्लामा फजल हक खैराबादी क्या दुनिया में याद करती है। एक और नाम सुनिए मेरे दोस्तों, अल्लामा मुफ्ती सदरुद्दीन आज़द का जिनका तकल्लुफ था। और एक शख्सियत मुफ्ती इनायत अहमद काकोरी। एक और शख्सियत सुनिए कि सिलसिले चिश्तिया की नामवर शख्सियत, सिलसिले चिश्तिया की नामवर शख्सियत उस जमाने की हजरत ख्वाजा जान अली चिश्ती निज़ामी, जो हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए मैदान जंग में ठहरे हुए हैं। नज़ीर-ए-इन्क़िलाब हजरत सैयद इस्माइल हुसैन मुनीर शको आबादी,
اور علامہ رحمت اللہ کرانوی مہاجر مکی جیسی شخصیت بھی اس میں شامل ہے، مولانا لیاقت علی الہٰوی، علامہ شاہ رضا علی بریلوی، ایسی شخصیتیں، علامہ شاہ رضا علی بریلوی، مولانا عبدالباری فرنگی محلی اور مولانا معین الدین اجمیری اور مفتی عمر نعیمی جیسے اس زمانے کے بلند بالا شخصیتیں تحریک آزادی میں حصہ لیتے ہیں، اور یہ آزادی کا تحریک اور یہ آزادی میں انقلاب کے نعرے کی آواز گونجتے جاتی ہے، گونجتے جاتی ہے، اور ہر جگہ انگریز اپنے دم کو توڑتے جاتے ہیں۔ اب ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب وقت کے بڑے بڑے پھانسی کے پھندے پر اپنی گردنوں کو لٹکائے ہوئے نظر آ رہے تھے، جب بوڑھے مشائخ اور علماء انگریزوں کے گولیوں کے سامنے اپنے سینے کی دیوار بنا رہے تھے، تو ایسے ہی وقت میں ان بڑے حضرات کی تقلید کرتے ہوئے نوجوان میدان میں اترتے ہیں، اور جب نوجوان میدان میں اترتے ہیں تو مسلمانوں کے ذریعے یہ انقلاب ہندوستان میں اتنا مضبوط ہوتا ہے، اتنا مضبوط ہوتا ہے، تو پھر ہندوستان میں غیر مسلم تحریکیں بھی بننا شروع ہو جاتی ہیں، غیر مسلم تحریکیں بننا شروع ہو جاتی ہیں کہ ہندوستان کے بڑے بڑے سادھو اور سنت بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کر آپس میں مشورہ کرتے ہیں، کیا آزادی کے لیے صرف مسلمان ہی مرے گا؟ کیا آزادی کے لیے صرف مسلمان ہی جان دے گا؟ کیوں نہ ہم ان کا ساتھ دیں؟ اگر ہم ان کا ساتھ دیں تو پھر وہ سب مضبوط ہو جائیں گے اور سب مل کر ہم اپنے وطن کو آزاد کریں گے۔ تب یہاں پر ان کی بڑی حضرات کی بڑی بڑی قربانیوں کے بعد ہندوستان میں آزادی کے نام پر ہندو مسلم ایک بڑا اتحاد ہوتا ہے، بڑا ہی خطرناک ہندو مسلم اتحاد بنتا ہے، اور یہ ہندو مسلم اتحاد کے ذریعے آزادی کی اتنی بڑی مضبوط جدوجہد شروع ہوتی ہے، اتنی بڑی مضبوط جدوجہد شروع ہوتی ہے کہ 1947 تک انگریز ایک ہی فکر میں رہے کہ ہندوستان میں کیسے ہندو اور مسلم کے اتحاد کو توڑا جائے۔ اور آج کی سیاست کو بھی غور کرو کہ آج ہندو اور مسلمانوں میں نفرت کیوں ڈال رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہندوستان میں جب کبھی بھی ہندو اور مسلم اتحاد رہا تو ہندوستان کا ہندو اور مسلم اتحاد عیسائیوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ رہا، ہندوستان میں ہندو اور مسلم اتحاد یہودیوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ رہا، اور پھر ہندوستان میں ہندو اور مسلم اتحاد آزادی کے دوران ان لوگوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ رہا کہ جو آزادی میں نہ ادھر تھے نہ ادھر تھے، بلکہ ہندوؤں کی بھی وہ قربانیوں کو دیکھ رہے تھے، مسلمانوں کے خون بہتے ہوئے بھی دیکھ رہے تھے، اور اپنے گھر میں بیٹھ کر تماشا دیکھ رہے تھے کہ اگر انگریز جیت جائے گا تو انگریز کی طرف جائیں گے، اگر ہندوستانی جیت جائے گا تو ہندوستان کی طرف جائیں گے۔ تو ایسا بیچ میں رہنے والا طبقہ جو آج موجودہ دور میں ہندوستان میں حکومت کر رہا ہے، تو ایسے طبقے کے لیے ہر دور میں ہندو اور مسلم اتحاد خطرے میں رہا ہے، ہر دور میں ہندو مسلم اتحاد خطرے میں رہا ہے۔ تو جب کبھی بھی ہندوستان میں ہندو اور مسلمان اتحاد بنا تو ہندوستان ترقی کیا، ہندوستان میں نفرتیں ختم ہوئی، اور ہندوستان میں غلط حکومتوں کا خاتمہ ہوا، اور ہندوستان میں کالے کاروبار کرنے والے ہر مافیا کا خاتمہ ہندوستان میں ہندو اور مسلم اتحاد کے ذریعے ہوا۔ تو یہ کیسے مضبوط اتحاد کے ذریعے آزادی ہوئی، اور آج کے دور میں ہندو اور مسلم اتحاد کتنا اہم ہے آپ ذرا دیکھیے میرے دوستوں۔ آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ آپ ایودھیا جاؤ، ایودھیا میں ایک چیز مشہور ہے کبیر کا ٹیلا، اور آج بھی لوگ کبیر کے ٹیلے پہ جاتے ہیں۔ تو کبیر کا ٹیلا انڈین ہسٹری میں بڑا مشہور ہے، کبیر کا ٹیلا، اور اس کبیر کے ٹیلے پر املی کا جھاڑ ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے، ہندو مسلمان اتحاد توڑنے کی دھمکی کا۔ انگریزوں نے دیکھا کہ ایودھیا کی سرزمین پر دو لوگ ہیں، ایک کا نام رام شرن داس ہے اور دوسرے کا نام مولانا عامر علی ہے۔ تو یہ رام شرن داس اور مولانا عامر علی ادھر سے غیر مسلم بھائیوں کو رام شرن داس لا رہے ہیں اور ادھر سے مسلمانوں کو مولانا عامر علی لا رہے ہیں۔ تو ہندو مسلمان اتحاد بنا کے ایودھیا کے علاقے میں انگریزوں کو یہ کچلنے میں کامیاب ہوئے۔ تو آخر میں انگریزوں نے کیا کیا؟ ایک وقت ایسا آیا کہ اپنے ہی منافق نکلتے ہر قوم میں۔ رام شرن داس
اور مولانا عامر علی کو گرفتار کیا گیا. اور قبیر کا ٹولہ تاریخ ایک بڑی داستان لکھتا ہے کہ اس زمانے میں ہندو اور مسلم اتحاد توڑنے کے لیے، انگریزوں کا پاور بتانے کے لیے، قبیر کے ٹیلے کی املی کے جھاڑ پر صرف ایک پھندا لگایا گیا. گردنیں دو ہیں مگر رسی ایک، گردنیں دو اور رسی ہے، مرنے والے دو، سزا دونوں کو، پھندا ہے. تو ایک ہی پھندے میں رام شرن داس اور مولانا عامر علی کی گردن کو رکھا گیا اور ایک ہی پھندے سے دونوں کو سزائے موت دی گئی. ایک ہی پھندے سے سزائے موت دی گئی. اور انگریزوں نے دھمکی دیا کہ اگر تم اب کی بار پھر تم اتحاد بنا کے آؤ تو یہی حالت ہوگی. مگر قبیر کے ٹولے نے درس دیا ایودھیا کی سرزمین سے کہ لوگوں یاد رکھو، یہ قبیر کا ٹولہ تاریخ بتا رہا ہے کہ جس طریقے سے پھندا پھانسی کا ایک تھا، گردنیں دو تھی، ایک کی گردن کا نام رام شرن داس تھا، دوسری گردن کا نام مولانا عامر علی تھا، مگر دونوں کا مقصد ایک ہی تھا، وطن کو غلامی سے بچانا. تو قبیر کا ٹولہ ایودھیا کی سرزمین آج بھی پکار کے یہی کہتی ہے کہ اے لوگوں، اگر تم وطن کو غلامی سے بچانا چاہتے ہو، وطن کو فساد سے بچانا چاہتے ہو، تو پھر سے تم رام شرن داس اور مولانا لیاقت علی جیسا انقلاب تم پیدا کرو، پھر سے ایک مضمون اتحاد پیدا کرو تو پھر تمہارے وطن میں انقلاب آئے گا اور تمہارا وطن جو خاموش غلامی کی طرف جا رہا ہے، قوم کے مضبوط اتحاد سے تمہارا وطن خاموش غلامی سے باہر آ جائے گا. معاملہ یہی نہیں رکا بلکہ اتحاد کو توڑنے کی بڑی کوشش کی گئی. ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہریانہ جاؤ، ہریانہ میں ہانسی نام کا ایک بڑا مشہور مقام ہے. ہانسی ایک علاقہ ہے، وہ ہانسی میں دو اہم شخصیتیں اس زمانے میں، ایک منیر بیگ مرحوم اور دوسرا حکم چند جین، جین سماج کا مشہور آدمی. منیر بیگ مرحوم، حکم چند جین، یہ ہریانہ میں تمام سماجے ہوئے انگریزوں کے خلاف، اور ہر جگہ ان لوگوں نے انگریزوں کے دعووں کو کٹے کر دیا. آخرکار ملگری اتنی خطرناک انگریزوں نے چلائی کہ ایک وقت آیا کہ مولانا عامر علی کی طرح یہ لوگ بھی گرفتار ہو گئے. منیر بیگ اور حکم چند جین، جین سماج سے تھے، دونوں گرفتار ہو گئے. تو اب یہاں لوگوں کو آزادی سے دور کرنا ہے، تو کیسے کرنا؟ انگریزوں نے سوچا کہ منیر بیگ اور حکم چند جین کو ایسی خطرناک سزا دو کہ ہندو اور مسلمان دونوں کا بھی ضمیر تڑپ جائے. تو کیسی سزا کی معلوم ہے آپ کو؟ پہلے تو ان دونوں کو پھانسی دی گئی. پھانسی دینے کے بعد نہ منیر بیگ کے جسم کو مسلمان کے حوالے کیا، نہ حکم چند جین کے جسم کو جین سماج کے حوالے کیا. کیا کیا؟ کھلے بازار میں لوگوں کے درمیان اسلام میں میت کو شریعت میں ڈالنا ہے، تو منیر بیگ کی چتا کو تیار کیا گیا اور منیر بیگ کے جسم کو لکڑیوں میں جلایا گیا، اور حکم جین کو ہندو مذہب کے خلاف خبر میں دفن کیا گیا. تو مذہبی وار چلتا رہا. تو جب ایک مسلمان کو ہندو دھرم کے حساب سے جلایا گیا اور ایک ہندو کو مسلمان کے حساب سے خبر میں دفنایا گیا، تو تبھی بھی ہندوستان میں ہندو مسلم اتحاد میں فرق نہیں آیا، بلکہ یہ اتحاد آگے بڑھتا گیا، آگے بڑھتا گیا. اور اس اتحاد کو اور بھی مضبوط کرنے والی قوم کا نام ہے کیرلا کے مسلمان. اس آزادی کے جدوجہد میں اور بھی مضبوط جان ڈالنے والی قوم ہے ملواری مسلمان. ملواری مسلمانوں کی قربانیوں کو آپ جانتے ہو. 1921 کے سانحہ کو پڑھو. جب 1921 کے سانحہ کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ملواری مسلمان، کیرلا کے مسلمان اس ہندوستان کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرنے کے لیے اپنے کتنے جوان لوگوں کو بھیج دیا. کتنے باپ ایسے ہیں جو اپنی اولاد کو ہندوستان کو غلامی سے آزاد کرانے کے لیے بھیجا دیے، اور بوڑھوں نے اپنے جوان بیٹوں کے جنازے اٹھا دیے. کئی بوڑھے آپ کو کیرلا کے ایسے ملیں گے جو اپنے جوان بیٹوں کی مجاہدین آزادی کے جنازے کاندھوں پر اٹھاتے ہوئے 1921 میں آپ کو نظر آئیں گے. آپ کو معلوم ہے
ایک حصول تھا کیرلا کے مسلمانوں کا، جس وقت ہندوستان کے لوگ، آج کے لوگ جو اپنے آپ کو مذہب کا نام لے کر مذہبی شر جو پھیلانے کی کوشش کرتے نا، ایسے لوگ گاندھی جی کا ساتھ دینے کے لیے ڈر رہے تھے اور انگریزوں کو ہندوستان سے بھگانے کے لیے مہاتما گاندھی کو بڑی مضبوط فوج کی ضرورت تھی۔ تو تاریخ بتلاتی ہے کہ کیرلا کے مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت نے جب مہاتما گاندھی کے سپورٹ کا اعلان کیا اور گاندھی کے آندولن میں وہ شریک رہے اور مہاتما گاندھی کے احتجاج میں وہ شریک رہے اور مہاتما گاندھی جی کے ہر قدم کی انہوں نے تائید کی، تو کیرلا کی سرزمین کو انعام کے بدلے میں کیا ملا آپ کو معلوم ہے میرے دوستو؟ دوسرے دن 2337 جوان بچوں کی لاشیں کیرلا جاتی ہیں۔ تھوڑا سوچو، دوسرے دن 2337 جوان بچوں کی لاشیں کیرلا جاتی ہے، تو بتاؤ اس ہندوستان کو سنبھالا کس نے؟ اس ہندوستان کو مضبوط کیا کس نے؟ اس ہندوستان کو مضبوط کیا کس نے؟ اس ہندوستان کی مضبوط دیوار تم کسے کہتے ہو؟ اور یہ مسلم قوم ہے جو ہندوستان کا مضبوط پایا ہے، یہ مسلم قوم ہے جو ہر دور میں ہندوستان کے لیے خون کا دریا بہا کر اس ہندوستان کو آباد رکھی ہے، اس ہندوستان کو آباد رکھی ہے۔ اور ہمارے سارے 5 لاکھ جوانوں کی قربانیوں کے بعد آج یہ ترنگا لہرا رہا ہے، ہماری بھوک اور پیاس کے بعد آج یہ ترنگا لہرا رہا ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھو میرے دوستو، میں آپ کو تاریخ کا ایک اور واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ صرف 2337 نوجوانوں کی لاشوں کو کیرلا نہیں بھیجا گیا، بلکہ ملباری ٹرین کا واقعہ بھی بنا موجود ہے۔ ملباری ٹرین میں 147 مسلمان کوئمبٹور جا رہے ہیں، انہیں گرفتار کیا گیا اور 147 مسلمان مجاہدین آزادی کے انگریزوں نے ٹرین کے ایسے ڈبے میں ڈال دیا کہ جس ڈبے میں کوئی کھڑکی نہیں ہے اور ہوا آنے کے ہر راستے کو بند کر دیا اور ٹرین کو کوئمبٹور چھوڑ دیا اور ٹرین کوئمبٹور جانے تک 72 لاشیں ہوا نہ ملنے کی وجہ سے مسلمانوں کی ٹرین کے ڈبے میں پڑی ہوئی ہے۔ 72 لاشیں ٹرین کے ڈبے میں پڑی ہوئی ہے۔ اتنی بڑی جدوجہد مسلمانوں کی رہی۔